ذمہ داری ہے. تو رب کریم اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں کسی کا محتاج. تو ہم نے بلا او میرا بچہ میں فلان ہو گیا جی, آپ کو جناب کیا حال چال ہے بھائی, منڈے بڈھا کر چھڑیا, میں نہ کدھر پڑھ جانا کہ واہ جی واہ تینوں منڈے بڈھا کر چھڑے. تو جی کل منڈے پوچھا تو انہوں نے کہنا مینوں میرے منڈے بڈھا کر چھڑے. اسی چکر میں سارے کیا بھائی دیکھیں نا, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم 12 بہن بھائی ہیں, 2 بھائی 10 بہنیں, اور میرے ابا جی احد کے جہاد کے لیے جا رہے ہیں تو گھر میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں یا اللہ میں واپس نہیں آنا چاہتا, مجھے واپس نہ لینا. ان کو اپنے بچوں کی فکر نہیں, ان کے بچے نہیں, ان کو خیال نہیں کہ میری 10 بیٹیاں, شادی کون کرے گا, ان کا نکاح کون کرے گا, کیسے آگے بڑھے گا معاملہ, ان کو فکر نہیں. کہتے ہیں یا اللہ تیرے رسول کے ساتھ جہاد کرنے جا رہا ہوں, واپس نہیں آنا چاہتا, مجھے شہادت دے دینا. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کی بیٹیوں کو چھوڑ کر میرے ابا جی تو شہید ہو گئے, اگر میں نے کسی کو عزت والا اور سکھ میں دیکھا ہے تو اپنی بہنوں کو دیکھا ہے. اللہ پہ توکل کر دیا ہے, اللہ کے حوالے کر دیا, ذمہ داری کا احساس کریں. لیکن بالکل اتنی ڈپریشن, اتنی پریشانی, کچھ تو بارگاہ خدا بندی پہ چھوڑے, دلیر بنے, دلیر. زندگی دلیروں کی ہے. مسلمان آج بنیادی طور پہ پریشانیاں اس لیے اپنے اوپر اوڑے ہوئے ہیں کہ کمزور ہو گیا, کمزور ہو گیا. نفسیات کے مریض, ڈپریشن کے مریض, ٹینشن کے مریض, کمزور ہو گئے سارے لوگ. میرے دوست یاد رکھیے گا, جب تک آپ دلیر نہیں ہوتے, ایک طرف میرے رسول کریم نے فرمایا جتنی آزمائشیں میرے اوپر آئی ہیں کسی پر نہیں آئیں, اور دوسری جانب حضرت جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام قباء میں تھے, ابھی مدینے نہیں آئے تھے. میں زیارت کرنے گیا, پہلی نظر پڑی تو میں نے رسول پاک کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے. پہلی نظر پڑی تو نبی پاک کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے. فرماتے ہیں وصال سے 5 دن پہلے بھی میں گیا ہوں حضور کی زیارت کرنے, میں نے جب بھی دیکھا ہے حضور کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے. رونا رونا ہر وقت کا یہ پریشانی کا حل نہیں. دلیر ہو جائے. اور دلیری کس طرح کی؟ کمزوروں کی زندگی کمزور رہ جاتی ہے. فیس کرنا سیکھیں, اپنی زندگی میں دلیر بننا سیکھیں. سہارے جو ڈھونڈتے ہیں نا لوگ, چاچا مجھے لے جائے تو ماما سیٹ کر دے, تو خالو سیٹ کر دے, تو میں اس کی جگہ مجھے مل جائے, بلکہ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ. امام غزالی فرماتے ہیں بہت سارے لوگ تو دعا کرتے ہیں کہ یہ مر جائے, اس کی جگہ میں چلا جاؤں, یہ مر جائے, اس کی جائیداد میرے قبضے میں آ جائے. یہ کمزور لوگوں کا کام ہے. جو تو اپنی دنیا آپ پیدا کر, اگر زندوں میں ہے, سر آدم ہے, ضمیر کل فقہ ہے زندگی, دلیر بن کے. دلیری, ایک بہت بڑا پہلوان تھا عرب میں, اس کو رکانا کہتے تھے. کوئی اس کے قریب میں جاتا تھا, اتنا دلیر پہلوان تھا, 1000 آدمی جنگ میں آتا تو سب کو بھگا دیتا. کتنے؟ اس کا ایک باغ تھا, اور باغ میں اس نے بکریاں رکھی ہوئی تھی, وہیں کھانا شانا بنایا ہوا تھا, وہیں وہ سارا وقت گزارتا. بکریاں بہت ساری تھی, مالدار تھا. حضرت سعد بن عبادہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو سیر کرنے چلیں. فرماتے ہیں میں ساتھ چلا, اچانک حضور رکانا پہلوان کے باغ کی طرف چل دیے. میں ایک کنویں پہ پانی پینے کے لیے رکا تو محبوب کریم میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. ادھر حضور پہنچے رکانا کے پاس, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو معاذ اللہ بڑا دشمن تھا اسلام کا, بڑا بغض رکھتا تھا محبوب پاک سے. حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا, آپ ادھر کیسے آئے؟ تو حضور نے فرمایا میں باہر نکلتا ہوں کہ مجھے کوئی ملے تو میں اسے دین کی دعوت دوں, میں اسے دین کی دعوت دوں, اس لیے نکلتا ہوں. تو فرمایا تجھے بھی دعوت دینے آیا ہوں کہ تو کلمہ پڑھ لے, مسلمان ہو جا. تو کہنے لگا جی میں عرب کا سب سے دلیر ہوں, مجھے تو وہ کلمہ پڑھائے گا نا مجھ سے بھی دلیر ہو. میں سب سے دلیر ہوں تو مجھے وہ کلمہ پڑھا سکتا ہے جو مجھ سے بھی دلیر ہو. حضور نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ اب اس نے سنا ہوا تھا کہ رسول پاک کے دستے مبارک کو پکڑیں تو اتنا نرم ہاتھ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے کچھ پکڑا ہوا ہے. اور حضور کے دستے مبارک کی شان یہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں برف سے ٹھنڈا اور خوشبو کستوری ہو تو اس سے بھی زیادہ مہکا کرتا تھا. حضور علیہ السلام کے مزاج مبارک میں لطافت ہے, مکھی تک نہیں بیٹھتی. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا جی آپ میرے ساتھ مقابلہ کریں, اگر آپ مجھے گرانے میں کامیاب ہو گئے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. حضور نے فرمایا کلمہ پڑھنے کی بات کی ہے, لیکن مقابلہ کرنے کو میں تیار ہوں. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ بولیے ذرا, ادھر دیکھیے. فرمایا مقابلہ کرنے کو میں, جاگ کے رہیے, جاگ کے مقابلہ کرنے کو تیار ہوں. یہ سستی جو ہے نا مسلمان کی کمزوری بن گئی ہے.
ہم وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سستی دل کو کالا کر دیتی ہے، تو ہم نے نا بالکل چھوڑ ہی دیا. جو بچے جم شم جاتے بھی ہیں نا وہ بھی جہاد کی نیت سے کو نہیں جاتے، وہ بھی تصویریں دیکھتے ہیں معاذ اللہ برے لوگوں کی تو ان جیسا بننا چاہتے ہیں. ناراض نہ ہو جائیں بچے، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ بہرحال حقیقت ہے کہ ہم جہاد کی نیت سے جم نہیں جاتے، نہ ہمیں اس لحاظ سے فٹ ہونے کا شوق ہے کہ جہاد کرنا پڑا تو کل کو میدان میں نکلیں گے. بہرحال سستی ہماری کاہلی. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلا آ جا، دلیر بن کے مسائل کا حل ہوتا ہے، دلیر بن کے انسان نمٹ سکتا ہے. فوری طور پہ رو پڑنا اور فوری طور پہ اپنے آپ کو نڈال کر دینا یہ پریشانیوں کا حل نہیں. دلیر بن، حضور نے فرمایا آ جا، کوئی بھی موجود نہیں، تنے تنہا ہے حضور. رکانہ کہتا ہے پہلے تو میں نے تیاری کوئی نہیں کی. میں نے کہا یہ تو نرم نازک مزاج ہے، کبھی میں نے کھاڑے میں نہیں دیکھا، کبھی میں نے ان کو کشتی میں نہیں دیکھا، کبھی کوئی ایسا کام کرتے نہیں دیکھا، تو میں نے تیاری کوئی نہیں کی. کہتا سامنے گیا حضور کے اور میں نے پہلا پیچ، دوسرا داؤ، تیسرا داؤ میں نے پوری کوشش کی. حضور نے مجھے موقع دیا. کہتا جب سارے داؤ پیچ لگا چکا نا تو میرے رسول پاک نے دو اشارے کیے ہیں. آنکھ میری اس وقت کھلی ہے جب میں زمین پہ گرا ہوا پڑا تھا، گرا پڑا تھا. اب بات ہوئی تھی ایک دفعہ کی، فرماتے بات ایک دفعہ کی. رکانہ کہتا میں مان تو اسی وقت گیا، مجھ سے جو دلیر ہو کلمہ پڑھائے. بات ایک دفعہ کی تھی، میرا شرط حضور نے پوری کر دی. رسول کریم مسکرائے، فرمایا تجھے موقع نہیں ملا سنبھلنے کا، پھر نہیں آ جاتا ایک دفعہ، ایک دفعہ پھر نہیں آ جاتا. کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، میں اٹھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا. اب میں نے جتنے میرے داؤ تھے، پرانا پہلوان تھا، میں نے تو اور کام ہی کوئی نہیں کیا ساری دن کی، یہی کیا. کہتے پورے پیچو تاب لگا کے حضور کے سامنے جم کے کھڑا ہوا، جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کیا. حضور نے موقع دیا مجھے، لیکن جب میں سارے داؤ پیچ لگا چکا تو میرے رسول پاک نے مجھے قمیض سے پکڑا. کہتے پتہ نہیں کیا جھٹکا دیا، پھر میں چت زمین پہ گر گیا، دراز زمین پہ. واہ میرے محبوب بانٹتے ہیں جو بھی کمال ہی بانٹتے ہیں. فرمایا حضور خیرات دینے لگے تو فرمانے لگے نہیں یار، دو دفعہ کا اتنا مزہ نہیں، ایک دفعہ اور نہیں آ جاتا. فرماتے ہیں میرے دل میں حضور نے خلش رہنے ہی کوئی نہیں دی. چل تیسری بار آ. کہتے میں اٹھا اور پورے غصے میں طاقتیں کٹھی کر کے اپنی ساری صلاحیتیں مجتمع کر کے حملہ کیا محبوب پر. لیکن کہتے ہیں حضور نے ایک کی بازو لگایا. بریلی کے امام کہتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، اس کے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. فرماتے ہیں دستے مبارک سے حضور نے اٹھایا اور زمین پہ گرا کے تیزی سے حضور نکلے. فرمایا شرط میں نے تیری پوری کر دی ہے، کلمہ نہیں پڑھنا یہ پڑھنا ہے وہ تیری اپنی مرضی ہے. کہتے ہیں پہلے حضور میری طرف آئے تھے، جب گرا کے چلے تو میں پیچھے بھاگا. میں نے کہا جی شرط کیا پوری کرنی ہے؟ جس کے بازو میں اتنی زبردست طاقت ہو وہ انسان کی نہیں، وہ خدا کی دی ہوئی ہے، پڑھائیے کلمہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں. دلیر بنے زندگی میں، کمزوری کے ساتھ وقت گزارنا. اور دیکھیں اصحاب شکن مسائل آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اصحاب بدر کے لیے حضور جا رہے ہیں، بدر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، کوئی تیاری نہیں، کافر چڑھ آئے ہیں. ادھر سے یہودیوں نے بدعہدی کر دی ہے، ادھر سے منافقین کے دو تین قبیلے تھے انہوں نے چھوڑ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے ہی نہیں. چوتھا کام جو ہوا، تیسرا وہ بڑا سخت ہوا. نبی کریم علیہ السلام جہاد کے لیے نکلنے لگے تو سب سے بڑی صاحبزادی حضور کو بڑی پیاری ہے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، وہ شدید علیل ہو گئی ہیں. حضرت عثمان غنی کو حضور نے فرمایا تو جہاد پہ نہ جا، تو اس کی خدمت کر. ایک پریشانی بیٹی کی ہے، یہودی ساتھ چھوڑ گئے وعدہ کر کے، منافقین 313 کے لشکر میں سے اپنا حصہ لے کے نکل گئے ہیں، اور اسلحہ بھی کوئی نہیں، زرہ بھی کوئی نہیں، کوئی چیزیں بظاہر موجود نہیں. لیکن میرے رسول پاک کے ہاتھ میں چھڑی ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میدان بدر میں حضور نکلے تو اطمینان اتنا ہے کہ حضور لکیریں کھینچ رہے ہیں. فرمایا یہاں ابو جال مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں عتیبہ مرے گا، یہاں امیہ بن خلف گرے گا. حضور لکیریں کھینچ رہے ہیں کس بات پر؟ فرمایا جو ڈر جائے، جو سہم جائے، جو پریشانیاں آئے تو گھبرا جائیں، وہ کبھی بھی معاشرے میں باوقار ہو کے نہیں جیتے. فرمایا ظاہری اسباب کوئی نہیں، لیکن اللہ تو ہمارے ساتھ ہے نا، اللہ تو ہمارے ساتھ. تو میرے دوستوں کمزور اعصاب کے ساتھ، کمزور وجود کے ساتھ، کمزور ڈرتے رہنا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آج برائی اس لیے پھیلی ہے کہ پہلے آدمی نے برائی کا مقابلہ ہی نہیں کیا.
پہلے پر جب ظلم ہوا تو وہ سامنے کھڑا نہیں ہوا، پھر دوسرے پہ ہوا، وہ بھی کھڑا نہیں ہوا، پھر تیسرے پہ، پھر وہ جو بات کرنے والا تھا وہ ڈاکو بن گیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رات مدینے کے کونے سے چلانے کی آواز آنے لگی، سارے لوگ سہم گئے، ڈر گئے، نہ جانے اب کیا ہوگا، کیسے کام چلے گا، پریشانی ہے، ایک دوسرے کو جگانے لگے، نیزیں، تلواریں، برچھیاں لوگوں نے اکٹھی کر لی، دیکھتے ہیں وہاں کیا ہے۔ فرماتے ہیں ہم تیار ہو رہے تھے، 100 آدمی تیار ہوا کہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں سے کیوں آواز آتی ہے۔ ہم اس طرف جا رہے تھے، اچانک نظر اٹھی تو اللہ کے رسول اس طرف سے آ رہے تھے، نبی کریم اکیلے اس طرف سے آ رہے ہیں، ایک نیزہ ہے حضور کے دستے مبارک میں، فرمایا جانور آپس میں لڑ پڑے تھے، جانور آپس میں لڑ پڑے تھے، اور میں گیا تھا ان کو میں دور دور کر آیا ہوں، ڈرنے کی بات کوئی نہیں، سارے سو جاؤ۔ یہ بخاری ہے۔ تو میرے دوستو، اعصاب اپنے مضبوط کریں۔ پریشانیاں حاوی اس لیے ہوتی ہیں، ہم ٹینشن کے مریض اس لیے ہوتے ہیں، ہم اعصاب پر سوار اس لیے کر لیتے ہیں کہ ہم دلیر نہیں رہے، ہم نے اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے، بڑی جلدی ہم گھبرا جاتے ہیں، بڑی جلدی ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ دلیر بن کے زندگی گزاریں۔ مسلمان کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کافر کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، الدعاء صلاح المومن، مومن تیرے پاس تو دعا کا ہتھیار موجود ہے، تو جب چاہے دعا کر۔